بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک عظیم پیغمبر کا قصہ سنیں گے، حضرت شیش علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ تھے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا قتل ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا دل بہت اداس ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں دکھ بھر گیا۔ اسی غم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا گیا شیش۔ شیش کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیش علیہ السلام اللہ کے ایک خاص بندے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی نسل کی رہنمائی کا ذمہ شیش علیہ السلام کو دے دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت کا تحفہ دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت شیش علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل کیے تھے جن میں ہدایت اور زندگی کے احکام لکھے گئے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، اور گناہوں اور ظلم سے دور رہو۔ حضرت شیش علیہ السلام کے دور میں لوگ دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک حصہ جو شیش علیہ السلام کے نسل سے تھا وہ پہاڑوں پر رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا، اور دوسرا حصہ قابل کے نسل کا تھا جو زمین کے نیچے رہتا اور دنیا کے مزے اور گمراہی میں ڈوب گیا۔ مگر دوستو، شیطان نے انسانوں کو گمراہی میں ڈالنے کا ایک نیا چال چلا۔ شیطان نے قابل کے نسل کے لوگوں کے پاس آ کر ان کے دلوں میں خواہش اور فتنے ڈال دیے۔ شیطان نے انہیں پہلی بار سور اور ساز بنانا سکھایا۔ نئی نئی آوازوں کا کھیل شروع ہوا، تالیاں بجانا، دف اور پھونک مار کر سر نکالنے والے آلات بنانا سکھایا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شیش علیہ السلام کے لوگ ان آوازوں کو سنتے تو ان کا دل بھی کبھی کبھی ہلنے لگتا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قائم رکھا۔ پہلی بار دنیا میں ناچ گانا، سر اور مزے کا آغاز ہوا، اور دنیا میں فتنہ اور برائی کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار تنبیہ کرتے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے مت چلو، اللہ کی عبادت اور توحید پر قائم رہو۔ مگر کچھ لوگ شیطان کے چل میں آ کر گمراہ ہو گئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ نے علم اور حکمت کا بڑا درجہ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی بار لکھنے کا طریقہ اور کپڑا سلنے کا طریقہ بھی حضرت شیش علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں آیا۔ انہوں نے انسانوں کو محنت اور حلال روزی کمانے کا طریقہ سکھایا۔ اپنی پوری زندگی میں حضرت شیش علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے اور انہیں گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے لگ بھگ 922 سال کی عمر پائی۔ وفات کے بعد ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید پر قائم رہنا چاہیے، گمراہی اور شیطان کے دھوکے سے بچنا چاہیے، علم اور عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اگلے پیغمبر حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اللہ نے لوگوں میں رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا، اور آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم پیغمبر کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو سب سے پہلے لکھنے، سلے اور علم کو دنیا میں پھیلانے والے تھے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی روشن اور پیغمبرانہ زندگی کا قصہ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے انبیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر فتنے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔